زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا رہی کھڑی ہائے زہرا ہائے زہرا رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار۔ تو آج میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گے، میں بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا عباس قمی صاحب کا کہ وہ آئے، گو کہ انہیں آگے الرضا میں جا کے مجلس بھی پڑھنی ہے، اسٹل انہوں نے ہمیں وقت دیا، کیونکہ یہ ٹاپک ظاہر بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جتنا ہو سکے اس پورے ہفتے میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ انہی پر بات کریں، گو کہ ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم سیدۃ النساء العالمین راضیہ مرضیہ خیر النساء فاطمہ علیہ السلام پر ان پر ہم بات کریں، ممکن نہیں ہے، ہماری زبانیں ساتھ نہیں دیتی، کبھی کبھی تو میں خود بھی کانپنے لگتی ہوں کہ ہم کس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم تو اتنے گناہ گار بندے ہیں، لیکن پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے پروردگار عالم کہ ہم سیدۃ النساء العالمین کی بات کر رہے ہیں، وہ بی بی کہ جن کی فضیلت ہماری الفاظ نہیں ہے، ہماری زبان نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے، ہمارا علم ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی فضیلت بیان کریں کہ سیدۃ النساء العالمین کی فضیلت آج اس ہم پروگرام میں بیان کریں، ممکن نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی کوشش ضرور کریں گے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ 3-4 سوال میرے ذہن میں ہیں اور ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے، اور سوشل میڈیا میں ایک عجیب وار میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر کوئی پوسٹ کرتے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر تو نیچے سے رپلائی آنا شروع ہو جاتا ہے، جھوٹ ہے، من گڑک ہے، کہانیاں ہیں، الزام ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سو اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا ہم ڈرامہ کرتے ہیں، ہم یہ ساری بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو ایک پیاس پوری ایام فاطمیہ میں میری ایک طرح سے رہ گئی ہے، 3-4 پروگرام جو میں نے کیے، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ فضیلت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی ابی القاسم محمد اللہم صلی علی المصطفیٰ محمد وعلی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ السیدۃ نساء العالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میں سسٹر آپ کا اور اہل بیت ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ اتنے مہم موضوع کے ساتھ جی آپ نے مجھے یاد کیا اور اس میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ جی بے شک ان موضوعات پہ کی ہوئی ایک بات بھی قیامت کے دن واہ شفاعت کا ذریعہ بن سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ آپ نے جس طرح سے پروگرام شروع کیا اور جو باتیں کی، اس حوالے سے تو پروگرام کا ٹائم بہت کم ہے، بہت کم ہے بے شک، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے اس میں اگر آپ نے انٹرپٹ نہ کیا جی جی بالکل کوشش یہی ہوگی۔ تو جو اس بات سے تو انکار نہ ہے نہ ہو سکتا ہے کہ منکر نہیں مانتے، منکر تو آپ کو خدا کے بھی مل جائیں گے، جی نبی خدا کے بھی مل جائیں گے، جی ہر چیز کے ملیں گے، جی ہم نے بہرحال حق گوئی کرنی ہے جی اور کوشش کرنی ہے کہ جو حق بات ہے وہ سب تک پہنچے اور حق کو حق ہی بنا کے پیش کیا جائے، بے شک، اس میں کوئی رنگ کسی چیز کی ملاوٹ جی نہ کی جائے۔ جی لیکن جس نے نہیں ماننا، جس کی تقدیر میں ہدایت، واہ دوسرے واہ، لفظوں میں سبحان اللہ، جو کہ نہ ماننے والوں کا اپنا نظریہ ہے، ہم نہیں کہتے، جی بالکل بے ہمارے تو مولانا فرماتا تم تقدیر کو بھی بدل سکتے ہو، اگر تقدیر بدل نہ سکتی ہوتی تو دعا کا تصور ہی سبحان نہیں تھا۔ اللہ، بے شک، دعا ہے ہی اس لیے کہ تم اپنی عمر میں اضافہ کر سکتے ہو۔ بے شک، 2 طریقے ہیں، صدقہ زیادہ دو، صلہ رحمی کرو۔
جس قدر زیادہ صلہ رحمی کرو خداوند عالم وہ علیم ہے، وہ کریم ہے، سبحان اللہ، وہ خالق کل ہے، سبحان وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، واہ سبحان اس کو نہ اونگ آتی ہے، وہ نیند آتی ہے، لمحے بھر کے لیے بھی نہیں۔ تو وہ تو ہے، دعا سے آپ سب کچھ کر سکتے۔ جو نہیں مانتے وہ نہیں مانیں گے، تقدیر کی بات میں نے ان کے لیے کی، جو یہ سمجھتے ہیں جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ نے جو بات کی اس پہ جو میں نے 2 احادیث پڑھی ہیں، جی سب سے پہلے میں ان کا حوالہ جو ہمارے سننے والوں کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے طریقے ہیں، آج جو میں نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے۔ جی ویسے تو آیات قرآن بھی ہیں، چند دن پہلے ہم نے آیت کوثر پہ پروگرام کیا تھا، لیکن آج جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور بعد میں ہم یہ بتائیں گے، یہ ابھی عرض کریں گے ناظرین و سامعین مسلمان مومنین کی خدمت ہوگا کہ ایسا کیسے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کیسے ہو سکتا ہے، اس جیسا ہوا واہ اور اس سے پہلے بھی ہوا، واہ اور اس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے، میں اس کی طرف آؤں گا۔ جی سب سے پہلے جو حدیث میں نے پڑھی، سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء اہل الجنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے بڑی کتاب ہمارے بھائیوں کی قرآن پاک کے بعد جس کا درجہ ہے، اور یہ حدیث سے صحیح ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، متفق علیہ بات ہے، سبحان اللہ، ہر فرقہ اس حدیث کو صحیح مانتا ہے، سبحان جو میں نے پڑھی ہے صحیح بخاری، جی جسے کہتے ہیں بخاری شریف۔ جی پہلی کتاب بخاری شریف میں یہ حدیث ذکر ہے، پھر مستدرک صحیحین میں یہ حدیث ذکر ہے، نمبر 3 سنن ترمذی میں یہ حدیث ذکر ہے، جی نمبر 4 کنز العمال میں یہ حدیث ذکر ہے، نمبر 5 السواق محرقہ میں یہ حدیث ذکر ہے، اور نمبر 6 قصاص امام نسائی۔ ان میں سے 4 کتابیں صحاح ستہ کی ہیں۔ صحاح ستہ کا وہ درجہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں جتنی حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں۔ صحیح، یہ بات اور ہے کہ ان میں سے پھر بھی کتابوں میں حدیث خود بھی جو مان جاتے ہیں کہ ضعیف ہیں، لیکن صحاح اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہیں۔ 4 کتابیں صحیح صحاح کی ہیں، اور 2 کتابیں جن 6 کتابوں کا میں نے نام لیا ہے، یہ ہمارے بھائیوں کے سر کا تاج ہیں۔ ایک ایک کتاب، السواق محرقہ دیکھ لیں، کنز العمال دیکھ لیں، مستدرک صحیحین دیکھ لیں، اور بخاری کا نام تو سب کو آتا ہے، جی بالکل، ترمذی کا نام تو سب کو آتا ہے، نسائی کا نام تو سب کو آتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ سیدۃ نساء العالمین، پہلے پاک بیوی کی فضیلت بتائیں گے اور پھر بتائیں گے کیا ہوا اور کیوں ہوا اور کب کب ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا گیا سیدۃ نساء العالمین، پاک بی بی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اگر حدیث جہاں تک بیان ہوتی اور حدیث جو دوسری حدیث ہے وہ نہ ہوتی تو شاید یہاں پہ ملا ڈنڈی مارنے میں کامیاب ہو جاتا، اور کہا گیا کہ نہیں جی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، حضرت حوا تو ہماری ماں ہے، حضرت آسیہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یہ کہا جاتا ہے، لیکن پیغمبر گرامی جو عالم کل کی طرف سے عالم کل بنے تھے، جو عالم علم لدنی کے وارث تھے، انہوں نے وہ احادیث پہنچا دیں، در حالانکہ یہ حقیقت اور ہے کہ حدیثوں میں پابندی بھی لگائی گئی، یہ بھی بخاری میں لکھا ہے، اس کے باوجود وہ حق کو پہنچا دیتا ہے، اس نے پہنچا دیا۔ 2 حدیثیں پہنچی، سیدۃ نساء العالمین کہ فاطمہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ یہ عالم نہیں کہا، سیدۃ نساء العالم نہیں کہا، عالمین، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جو عالمین اللہ نے اپنے لیے اور اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا ہے، وہی عالمین اللہ کے حبیب نے پاک بی بی سلام اللہ علیہ کے لیے استعمال کیا۔ کیا کہنے، بہت کہ آدم سے لے کر قیامت تک طول تاریخ میں جتنے زمانے آئیں گے سب کی سردار ہے میری۔ واہ واہ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ۔ اب اس سے زیادہ فضیلت کس کی ہوگی کہ مریم اگر محکومہ ہو کر حاکمہ فاطمہ ہے، فضیلت فاطمہ ہے، اگر فضیلت زیادہ رکھتے ہوئے، اگر فضیلت کم رکھتے ہوئے مریم کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا، علیہ السلام ہی کہا جا سکتا ہے، تو پھر فاطمہ جو محمد کی روح کا چین ہے، جو محمد کی رسالت کا ٹکڑا ہے، جو محمد کی نبوت کا ٹکڑا ہے، پھر اس کو رضی اللہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ بات حسد کی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کہ جب ہمارے علیہ السلام نہیں تو ہم علی اور اولاد علی اور علی والوں کو علیہ السلام کیسے کہیں؟ یہ بات ہے اصل۔ میں آگے چل رہا ہوں، ملا نے اعتراض کیا اور کہا سیدۃ نساء العالمین، چلتا رہوں یا کوئی بات؟ جی کریے، سیدۃ نساء العالمین، جی یہ تو آپ نے کہہ دیا
کہ آل زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، ٹھیک لیکن اس بات پہ بعض نے اعتراض کیا جی کہ اپنے دور کی سردار تھی مریم، جی اپنے دور کی سردار تھی آسیہ، جس دور میں وہ تھی وہ سردار تھی، جی اور پاک بی بی سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں کمی کرنے کی کوشش، ناکام کوشش کی، جی لیکن اگلی حدیث میں نبی نے کیا فرمایا؟ الفاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، واہ سبحان اللہ، بہت جو عورت ہوتے ہوئے واہ واہ سبحان آسیہ عورت مستور ہیں، حضرت حوا مستور ہیں، حضرت خدیجہ مستور ہیں، حضرت مریم مستور ہیں، اس کے علاوہ بھی جن کو اپنی طرف سے بھی لقب گھڑ کے دیے گئے واہ وہ مستور ہیں، جب وہ جنت میں ہوں گی۔ سبحان اللہ، بہت جنت میں تو کوئی زمانہ نہیں نا، جی جی جنت میں تو سارے اکٹھے ہوں گے، سبحان اللہ، سارے مرد بھی ہوں گے، ساری عورتیں بھی ہوں گے، جب سارے جنت میں ہوں گے تو ان کی سردار ہے فاطمہ۔ واہ واہ سبحان اللہ، اب بہت کوئی کیا کہے گا واہ کہ واہ۔ جناب مریم کی فضیلت زیادہ ہے؟ ہر کسی کی فضیلت اپنی جگہ پہ، لیکن شک۔ سردار فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے سبحان نبی نے اللہ۔ فرمایا۔ قرآن کہاں سے لیا بھائی؟ جی حضرت مریم کی جو فضیلت مانی گئی وہ کہاں سے لی گئی؟ قرآن سے۔ قرآن کس نے دیا؟ میرے نبی نے۔ واہ محمد کی ذات نکل جائے قرآن کا وجود باقی نہیں سبحان رہتا، اللہ۔ جبریل کا آنا ثابت نہیں ہوتا، محمد کا فرمانا اگر ثابت نہ ہو تو ہمارا حدیث میں عقیدہ یہ ہے کہ اگر حدیث سے صحیح ہو، شرط یہ ہے صحیح ہو، سبحان اللہ، کسی جعلی فیکٹریوں سے بنی ہوئی موضوع حدیث نہ ہو، واہ۔ کوئی جعلی بات نہ ہو، میرے پیارے نبی نے فرمایا ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کلام اللہ ہے، سبحان اللہ، جیسے کلام پاک ہے، جیسے قرآن پاک ہے۔ حدیث سے صحیح کا بھی وہی سٹیٹس ہے جو واہ، قرآن کا ہے۔ کیا کہیں، جیسے قرآن کے گھر کا منکر کافر، سبحان اللہ، اسی طرح حدیث کے بھی۔ لیکن ہم کافر کے فتوے نہیں تقسیم کرتے، سبحان ہم اللہ، کافر لکھ کے دیواریں کالی نہیں کرتے، سبحان لیکن ہم آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اسی نبی نے فرما دیا، جس نے نماز دی، جس نے روزہ دیا، جس نے حج دیا، جس نے زکات دی، جب اس نے فرما دیا کہ سیدۃ النساء اہل واہ الجنہ، واہ، سبحان اللہ، سیدۃ النساء العالمین، عالمین، تو پھر ایسی بی بی کی گواہی کو جو جھٹلائے اللہ اکبر، ہم آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں، جی ہاں، کسی کی بات نہیں کرتے۔ صحیح اور بات ہے۔ ساری زندگی تھی، کچھ زیادہ زندگی ہے میری بیوی کی، جی مخدومہ سلام علیکم 18 سال عمر ہے، اللہ اکبر، یہی سوچنے کے لیے کافی ہے اللہ کسی اس مسلمان کے لیے اللہ اکبر، جو میرے نبی کا کلمہ اللہ دل کی آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھتا، کھول کے پڑھتا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کی بھی اولاد ہے، میری بھی اللہ اولاد ہے۔ اکبر، ناظرین سامعین جو سن رہے ہیں، بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، ہائے ہائے ہائے، تو میرے نبی کو کتنی پیاری تھی ہائے فاطمہ۔ ہائے ہائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہائے ہائے، روایت فرماتی ہیں کہ نبی پیغمبر عالم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کو اس کائنات میں سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا فاطمہ۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، پھر پوچھا پھر پیارا کون ہے؟ پھر فرمایا فاطمہ۔ سبحان اللہ، پھر سبحان پوچھا اللہ، پھر کون ہے؟ اللہ۔ پھر فرمایا فاطمہ۔ آہا سبحان کون اللہ، فرما رہا ہے؟ نبی عالم سبحان اللہ، رحمت للعالمین، واہ۔ جو ساری کائناتوں کے لیے، ایک کائنات کے لیے نہیں، واہ سبحان دونوں اللہ، جہانوں کے لیے، انبیاء کے لیے، اوصیاء کے لیے، ملائکہ کے لیے، اولیاء کے لیے واہ۔ رحمت بن کے آئے، سبحان اللہ، بہت خوب، وہ محمد ہیں، اور جو ان کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وہ فاطمہ، کیا کہنے، بہت خوب قبلہ، ماشاءاللہ، واقعی آپ نے کہا ٹائم گھڑی تو کہاں جا رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، وقت بہت کم ہے۔ سیرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، میں عرض کروں، جی اچھا سیرت کے لیے تو ٹائم ہمیں زیادہ چاہیے، جی، لیکن میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، کیوں بی بی گئی دربار میں، جی، یہ بھی بتا دوں، جی یاد کر دوں، جی جی بالکل، یہ بھی سیرت ہے۔ جی جی، کیوں گئی بی بی دربار میں، پاک میں بی بی اس پہ بعد میں میں آتی، اس سیرت کا، جی جی، میں وہاں سے سیرت کا آغاز کر رہا ہوں جہاں نبی مکرم ظاہری طور پر پردہ فرما گئے۔ قبلہ میں سیرت کا جی کالیں کافی ہیں، ایک آدھ لے لوں اگر میں نے نمبر جب کہ ہٹوا دیا ہے، لے لیں کال لے لیں، صرف ایک ہی لے لیتے ہیں، جی لے لیں۔ اوکے جی، اللہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اللہ بیٹی۔ نفی صاحب یقین کریں میں نے نمبر ہٹوا دیا، کالز بج رہی تھیں لیکن آپ کا میں نے اٹھا لیا ہے۔ صاحب آپ کو بھی سلام و مہربانی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو عالی مدد کرتا ہوں۔ سلام اللہ بڑے خوبصورت انداز میں بات کر رہے ہیں اور میں بہت توجہ سے سن رہا ہوں۔ قبلہ صاحب صرف زیادہ دام نہیں دوں گا، صرف ایک دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا قبلہ صاحب
بی بی پاک کا مولا کائنات کے ساتھ شادی سے پہلے کسی نے رشتہ مانگا تھا بی بی پاک اور رسول پاک سے؟ ایک تو سوال یہ ہے، کیا رشتہ مانگا تھا؟ اگر مانگا تھا تو پاک رسول نے کیا انکار کیا تھا؟ اگر انکار کیا تھا تو کیا وہ دل میں وہ بغض رکھا ان لوگوں نے؟ اگر بغض رکھا ہے، نہ رکھتے تو بی بی کا حق تو واپس دینا ان کا حق بنتا تھا، اگر وہ رشتہ دے دیتے تو پھر یہ حق کہاں جاتا؟ بہت خوبصورت سوال، بہت خوبصورت سوال، بہت حقدار کون بنتا؟ اور اگر نہیں رشتہ دیا تو پھر یہ راستہ اختیار کیا، دروازے پہ آگ بھی لگائی اور سب کچھ کیا۔ ایک تو سوال اس کا جواب دے دیں۔ دوسرا میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں قبلہ کہ بی بی پاک نے اپنی پوری زندگی میں، جبکہ فطرت کے علاوہ اس سے پہلے بھی بی بی پاک نے کبھی خوش ہو کے حضرات سے کبھی بات کی تھی؟ گھر میں آتے جاتے تو رہتے ہوں گے، تو کبھی بات کی تھی ان حضرات سے؟ خوش ہو کے کبھی بات کی ہو؟ کبھی ان کے ساتھ کوئی بیٹھک ان کی ہوئی ہو؟ کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسا مکالمہ ہوا ہو؟ وہ ہے تو وہ بتا دیں۔ تیسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نقوی صاحب بہت سارے سوال ہوگا، ٹائم کم ہے، ایک کا صرف جواب ہوگا۔ سوال سسٹم کیا ہے کہ ان کا پوچھنا ذرا لازمی تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں قبلہ صاحب کے بہتر سمجھتا ہوں۔ اچھا چلو میں نہیں کرتا، پھر کبھی کر دوں، ہفتے کو میں کروں گی نا مولانا کے ساتھ، سیٹرڈے مارننگ کروں گی، اس میں بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک ہمارے نقوی صاحب بڑے محترم ہے، ایک سوال کا جواب میں ابھی دے دیتا۔ جی 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 رشتے کا جی جی بالکل مانگا تھا، اور یہ اور بات ہے کہ کسی کا مانگنا بھی نہیں بنتا تھا پھر بھی مانگا تھا، جی ہم نہیں نام لیتے، لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جی پیغمبر نے فاطمہ کے رشتے کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ میں پہلے حوالہ دے رہا ہوں، اور کوئی بھی جاس دیکھ لے، کوئی عام کتاب نہیں ہے، قبلہ کسی عجیب آج بات کل ہے، کے ملا کے لکھی ہوئی نہیں ہے۔ قبلہ عجیب بات ہے، نمبر دیکھ لے، میں نے نہیں لگایا، پھر بھی کال آ رہی ہے، اب آپ کی اجازت ہے تو لوں ورنہ میں نہیں لوں گی۔ لاسٹ کال لے لیں، آپ کا پروگرام کا ٹائم۔ جی جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں علامہ صاحب کو بہت بہت سلام، احمد بول رہا ہوں۔ جی احمد بھائی بہت شکریہ۔ ہاں جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پروگراموں کو بس سنتے ہیں، سوال بھی سنتے ہیں، جواب بھی۔ سلامت رہیں۔ ایک میرا سوال بھی یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پروگرام جو کرواتی رہی ہیں مہینہ 2 مہینے پہلے، تو اس میں بتایا تھا عذاب الہی جو آ رہے ہیں، جی جی یہ جو کرونا وائرس آ گیا ہے، آپ نے کہا تھا وہ جو زلزلہ ابھی دیکھیں جو آیا، یہ کیوں چیزیں مسلمان اتنی تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو عذاب الہی بار بار یہ کس لیے آ رہے ہیں؟ کہ لوگوں کو یہ وہم کرنے کے لیے کہ یہ انفارمیشن کر کے آپ نے آپ کو ٹھیک کرو، بہت بالکل بہت اچھا میسج انشاءاللہ۔ اس وقت یہ جو میرا پروگرام ہے ناظرین، اس میں ٹائم بہت کم ہے، میں سیٹرڈے مارننگ 10:30 سے 12 ہوں گی۔ احمد بھائی آپ کی بھی پوری بات سنوں گی، نقوی صاحب آپ سے مصائب بھی پورے سنوں گی میں بی بی فاطمہ الزہرا پہ۔ ابھی ہم واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں، بڑی معذرت، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں پہلے کتابوں کا حوالہ کو، بیبی کی شادی جس نے رشتہ مانگا، مانگنا بھی نہیں بنتا تھا پھر بھی مانگا، اور پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ، معتبر کتاب ہمارے بھائیوں کی، میں کوئی ایک کتاب کی اپنی کا نام نہیں لوں گا۔ دوسری کتاب ہے السوائق محرقہ، علامہ ابن حجر مکی، جنہوں نے لکھی کتاب اس لیے تھی کہ شاید یہ ختم ہو جائے، لیکن جن کو وہ رکھے اسے کون چکے۔ السوائق محرقہ کا نام ہی وہ بنتا ہے۔ تیسری کتاب ہے ذخائر العقبہ، پھر تذکرۃ الخواص۔ ساری کتابوں میں لکھا ہے جب جب رشتہ مانگا جاتا تھا تو پیغمبر فرماتے تھے مجھے جبریل نے کہا اے محمد زوج واہ واہ فاطمہ تب علی ابن ابی طالب، واہ 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 واہ، فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر، سبحان اللہ، یہ خدا نے حکم دیا تھا۔ جیسے نماز کا حکم وہ دینے والا ہے، جیسے روزے کا حکم وہ دینے والا ہے، واحد پہلا اور آخری حکم کسی رشتے کا جو وہاں سے آیا وہ علی و بطول کا رشتہ، سبحان اللہ، اور وہ واحد وہ گھر اگر آپ نے اس طرف چلا دیا ہے تو سن لیں، سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح فیہا بالغدو والآصال۔ قرآن کی آیت ہے جو کہتے ہیں یہ امام بارگاہ کہاں سے نکلے، یہاں سے جو میں عرض کر رہا ہوں، فی بیوت، ان گھروں کے بارے میں اذن اللہ، اللہ کا حکم ہے، ان ترفع،
ان کو بلند کرنا واہ۔ ہے، ان کی تکریم کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اگر یہاں پہ مراد مسجد ہوتی تو مسجد کا نام تو پہلے بھی آ چکا ہے، اس کے بعد بھی آ چکا ہے، یہاں مسجد کا نام نہیں آیا، کیونکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ یہ فی بیوت، گھروں کے گھر میں، بیت کی جمع ہے بیوت، گھروں کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کو بلند کرنا ہے، ان کو گرانا نہیں ہے، اور وہاں پہ صبح و شام اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کی تسبیح ہوتی سبحان ہے۔ اللہ۔ تو دیکھیں مسجد کے علاوہ وہ کون سا گھر ہے جہاں پہ تسبیح بھی ہوتی ہے، اس کی تقدیس بھی ہوتی ہے، اس کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور ذکر عبادت اس کی ہے۔ دیکھیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، کس کی ذکر؟ کس کا؟ علی کا۔ عبادت کس کی؟ خدا کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہاں جہاں سے ہوتا ہے نا، وہ گھر ہے، یہ وہی گھر ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تفسیر در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی، ہماری کتاب نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کے لکھنے والے، وہ لکھتے ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم بیوت، وہ کون سے گھر ہیں جن کے بارے میں بلند کرنے کا حکم ہے، جن کی تعظیم و تکریم بلند کرنے کا حکم ہے، جنہیں نہ گرانے کا حکم ہے، جن کا احترام زیادہ کرنے کا حکم ہے؟ ما ہم بیوت، وہ کون سے گھر ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں ہم بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ توجہ کیجئے گا، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بات یہاں ختم ہو جاتی تو شاید ہم اس روایت کا ذکر نہ کر رہے ہوتے۔ اسی کے ذیل میں وہیں پہ بیٹھے ہوئے پیغمبر بھی وہیں موجود تھے۔ اگلے ہی لمحے اٹھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اٹھ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ گھر بھی، اور اشارہ کیا علی و بطول کے گھر کی طرف، کیا وہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہیں جن کی تعظیم کرنی ہے، جن کی تکریم کرنی ہے، جنہیں گرانا نہیں ہے، جنہیں جلانا نہیں ہے، جن کی توہین نہیں کرنی؟ کیا وہ گھر بھی ان میں شامل ہے؟ تو پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ شامل ہے، بلکہ پیغمبر فرماتا ہے ان افاضلہ، بلکہ یہ تو ان سے بھی افضل ترین ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، یہ تو ان سے بھی افضل ہے۔ فاطمہ کا گھر بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، اور کون سا دروازہ، کون سا گھر؟ وہ واحد دروازہ، وہ واحد گھر جس کا در اللہ نے مسجد نبوی میں کھلنے سے بند نہیں کیا۔ سارے دروازے کہہ کر بند کروا دیے گئے، لیکن دو دروازے کھلے تھے، ایک نبی کا، ایک نبی کی بیٹی کا، ایک نبی کا، ایک نبی کے بھائی علی کا۔ وہ دروازہ جو اس نے کھلا رہنے دیا، سبحان اللہ، وہ کچھ دکھا رہا تھا، وہ خبردار کر رہا تھا۔ احادیث آئیں، اہل بیت کے بارے میں خبردار کیا گیا، بتایا گا آلاؤ، خبردار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، یہ میری اہل بیت ہے۔ یہ کئی دفعہ کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ وہ دیکھنے والا دیکھ رہا تھا، علم رکھنے والا علم رکھ رہا تھا۔ پیغمبر بار بار بتا رہے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے، آگاہ ہو جاؤ۔ اب جس نے کیا، جو اس کے کرنے پر خاموش ہوا، جس نے ان کے کرنے کی حمایت کی، سب ظالم، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ بے شک سب ظالم، بے شک۔ اور اللہ ظالم پہ لعنت کرتا ہے۔ اس میں جس کو اس پہ شک ہے وہ اپنی مرضی کر لے، اللہ ظالم پہ لعنت کرتا ہے، اس میں کیا شک ہے؟ جو سارے پڑھتے ہیں متفق علیہ بات ہے۔ اللہ جھوٹے پہ لعنت کرتا ہے، اللہ فاسق پہ لعنت کرتا ہے، اللہ ظالم پہ لعنت کرتا ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سبحان اللہ۔ قبلہ ہم دربار کی بات کر رہے تھے، میرے پاس 15 منٹ آپ کے لیے اور آپ دربار کا ٹچ کرتے ہوئے کہ بی بی کو آخر جانا ہی کیوں پڑا، کیوں مانگنے کی کیا ضرورت؟ وہ سیرت جو آپ نے، وہ بات سے بات نکل گئی، ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں، میں عرض کروں آپ خدمت میں کیوں جانا پڑا۔ جنگ خیبر، جی میں کوشش کروں گا اپنے ٹائم میں یہ بات مکمل ہو جائے، اور پاک بی بی کرم فرمائے کہ میں یہ پوری بات جیسے چرا حق بنتا ہے وہ پہنچا سکوں۔ جی جنگ خیبر، جی وہ جنگ ہے 8 ہجری میں ہوئی، جی یعنی پیغمبر کی وصال سے صرف 2 سال پہلے، جی، اور واحد وہ جنگ ہے جس میں بہت ہی زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا، بہت زیادہ، اور اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا کہ باقاعدہ یہ تاریخ میں ذکر ہے، جی، اور ایسی بھی بات نہیں کہ کسی ایک تاریخ میں، بہت ساری تاریخوں میں، جی، کہ اونٹ کی کھال بچھا کر جی، جتنا سونا چاندی اس میں رکھا جائے، ایک ایک صحابی کو اتنا سونا چاندی غنیمت میں آیا۔ غنیمت تو سارے جانتے ہیں نا کسے کہا جاتا ہے، جب جنگ جیت جاتے ہیں تو جو مال آتا ہے وہ مال غنیمت، سب کو جو لڑائی کرتے ہیں، گھوڑے وہاں پر جو دوڑتے ہیں
जो लड़ाई करने के लिए गए होते हैं, मैं तो कहूंगा जी। लड़ाई करने वाले और होते हैं, जी, क्योंकि खैबर में जिसने लड़ाई की वो पता वो और है, था, और जी। जो भाग जाते थे अलम छोड़कर और कहते थे हम नहीं भागे, हमारा घोड़ा भागा था, जी। और कभी कहते थे हमें भाई हम तो ना भागते, ये जो साथ आपने 300 अफराद बैठे थे ये भाग गए थे, और वो कहते नहीं हम नहीं ये भाग गए थे, ये और बात है। लेकिन जो शामिल होते थे माले गनीमत उनको दिया जाता था। जी। माले गनीमत दिया गया, बकायदा तारीख में मौजूद है, ठीक। जितना जितना एक एक सहाबी को दिया गया, एक सहाबी को जितना दिया गया उससे दुगना अली को दिया, सुभान अल्लाह। क्योंकि खैबर फतह किसने किया। जी हाँ, और अगर मेरा नबी आदिल नहीं तो कौन आदिल हो सकता है, बेशक। वो आदिल है। बेशक। और शायद उसने कहा था, एक और जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, उसने कहा था लाओ तियन रायता गदन रजुलन करारन गैर फरारन, कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। ये पूरा प्रोग्राम इसके लिए चाहिए, लेकिन मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, जी। कल मैं अलम, किसने कहा था, मेरे नबी ने कहा था। बेशक। कल मैं अलम, कहां लिखा है, मुस्लिम में लिखा है, बुखारी में लिखा है, कोई आम किताब नहीं है। बेशक। कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो मर्द होगा। मैं ना अगली बात कर रहा हूं ना पिछली बात कर रहा हूं, जो मर्द होगा, और मिला भी मर्द को। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। जिस मर्द को मिला उस मर्द वाले तो आग भी लगाते हैं, आज भी लगाते हैं जी। और जिस मर्द को मिला उसने खैबर को फतह कर दिया। बेशक। पैगंबर ने सबको एक एक हिस्सा देकर और अली को 2 हिस्से देकर बता दिया कि मर्द को कितना मिलता है। बेशक, बेशक, सुभान तो अल्लाह। जो कर रही हैं आप, बिल्कुल सुभान तो अल्लाह। लफ्ज मर्द इस्तेमाल किया। खैबर वो जंग सबसे ज्यादा गनीमत हासिल हुआ। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, मैं देख रही थी सारे मदीने में सारे सहाबी गनीमत भर भर के ला रहे थे। हाय हाय मैंने भी सोचा आज हमारे घर में भी कुछ हाय हाय हाय। नया बनेगा। वयुतइमून तुआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा वाली आयत भूल जाते हैं लोग। हाय 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 3 दिन रोजा रखा और जो रोटियां पकाती थी वो भी दे देती थी। हाय हाय। क्या देखा, अली आ रहे हैं और खाली चलते हुए आ रहे हैं। या अली, कि आपको गनीमत नहीं मिला? कहा मिला था, ज्यादा मिला था, लेकिन जहां जहां जो जो मांगता रहा मैं उसे देता रहा। हाय हाय, सुभान ये अल्लाह। अली है और ये फातिमा है, सुभान अल्लाह, उन्हें सुभान अल्लाह। मालो दौलत नहीं चाहिए। अल्लाहु अकबर। वो सीरत फातिमा क्या थी बादत पैगंबर में, वो अर्ज कर रहा हूं। जी। वो ऐलान जो किया गया था, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला, हर बात बड़ी बड़ी तफसीर चाहती है, बड़ी बड़ी वजाहत चाहती है। टाइम नहीं, मैं बड़ी जल्दी से गुजर रहा हूं। जी। वो पैगाम जो पहुंचाया गया था, जब उसे भुला दिया गया, जी। भुलाया गया तो दरवाजा जला, हाय हाय। भुलाया गया तो दरबार हुआ, अल्लाह। भुलाया गया तो अली को जरब लगी, भुलाया गया हसन को जहर मिली, हाय हाय। भुलाया गया करबला हुआ। अल्लाह। करबला ना होता अगर गदीर का पैगाम पहुंचाया तो बीबी की सीरत ये थी बादल पैगंबर, जब उस पैगाम को भुलाकर सुभान। कब्जा कर लिया गया तो बीबी हसनैन को साथ लेती, एक एक सहाबी के दर पे जाती, दरवाजे को दस्तक हाय देती हाय। और कहती क्या तुम गदीर खुम में मौजूद नहीं थे? हाय हाय। लेकिन लोग अपनी जिंदगी की आसानी की खातिर तोहफे तहाइफ लेकर, माल और दौलत लेकर, ओहदे लेकर अल्लाहु अकबर। उसी पर राजी हो गए जो लोगों ने दिया था, और नबी दादी की बात पर काम न धरा। हां, अब मैं आता हूं फदक की तरफ। बीबी को माल नहीं चाहिए था। उस्मा बहन, मैं आप खिदमत में अर्ज करूं, आज तक जितने लोग मसलक के अहले बैत को कबूल किए हैं, जी। 95% से ज्यादा लोग वो हैं जो इस बात पर आए हैं, अल्लाह हम नहीं मानते फातिमा, हाय हाय हाय। नाउज बिल्ला मआदल्लाह, हक ना हो और चली जाए, हाय हाय। हम नहीं मानते। अल्लाहु अकबर। फातिमा यही बताने गई थी। अल्लाहु अकबर। फदक बहुत बड़ा मौजू है, कई प्रोग्राम चाहिए, मैं उसको टच भी नहीं कर रहा। फातिमा फदक लेने नहीं गई थी, हाय हाय। पता था नहीं मिलेगा। हाय। पहली बात, फदक पर कब्जा किया गया था। कब्जा किसे कहते हैं कि पहले किसी के पास हो, पहले वो फातिमा के पास था, नबी दे के चले गए थे, किताबों में मौजूद है, कब्जा कर लिया गया। जब पैगाम नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि फदक मौजूद नहीं है, तो बीबी गई बताने के लिए कि कयामत तक जो भी दिल की आंख खोल के देखेगा उसे पता चल जाएगा सच्चा कौन था, झूठा कौन और झूठा कौन था। बीबी फदक लेने नहीं गई थी,
बीबी बताने गई थी सच्चा कौन है तो कौन? और झूठा कौन है, क्योंकि इसमें तफसील में आगे जा नहीं सकता। ये सीरत थी बीबी की। और जो जो बीबी ने किया, दरवाजे का वाक़या हुआ गदीर को बचाने की खातिर, हाय हाय हाय। विलायत अली इब्न अबी तालिब को बचाने की खातिर, दरबार हुआ विलायत अली इब्न अबी तालिब को बचाने की खातिर। वो बीबी जो आती थी तो पैगंबर खड़े हो जाते थे, वह अजलसा फी मजलिस ही, और बुखारी शरीफ में लिखा पैगंबर उसे अपनी जगह पे बिठाते थे जहां पे खुद बैठे होते थे। और क्या वो अकेले माँ बेटी होते थे? नहीं, सारे होते थे, हाय हाय। सारे होते थे। सैयदतुन निसाइल आलमीन, सैयदतुन निसाइल अहल जन्ना, सैयद शबाब अहल जन्ना की माँ, कुल्ले ईमान की ज़ौजा, रहमतुल लिल आलमीन की बेटी, सब कुछ जानते हुए। इससे पहले क्या हुआ मैं अर्ज कर दूं, टाइम नहीं है मुझे, 2-4 मिनट दे देना। बिस्मिल्लाह। हुआ अब जो कहते हैं ना, हमें समझ नहीं आता, दिल नहीं मानता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं जी। कि जो पहला वाक़या नहीं है कि नबी के जाने के फौरन बाद नबी को झुठला दिया गया। मूसा की कुछ थोड़ी फजीलत नहीं है, उल अज़म नबी हैं, रसूल हैं, साहिब शहीफा हैं, साहिब कलमा हैं, साहिब शरीयत हैं, आम नहीं हैं। और वाहिद मूसा सारे अंबिया में वो नबी हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा मर्तबा हमारे कुरान में आया है। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा मर्तबा मूसा, ये है मूसा। और जिस तरह हम आज किसी की आमद का इंतजार कर रहे हैं ना जी, उस वक्त भी कुछ मुंतजरीन थे मूसा वाले। जब किसी ने ख्वाब में देखा था कोई बनी इसराइल में बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को खात्मा करेगा, और 60,000 बच्चों को कत्ल कराया गया मूसा को रोकने के लिए, इसे मूसा कहते हैं। और मूसा उसने पलवाया उसी के घर में। वाह सुभान। और जब पल गया मूसा ने अपनी कौम को बचाया। बचाया किसे? अपनी कौम को, खुदा की मखलूक को। सुभान। देख रही है मखलूक, सारे देख रहे हैं मूसा क्या है, यही हक है, यही सच है, यही वो मसीहा है जिसे आना था और वो भेजने वाला है, यही इब्राहिम वाला है। मूसा लेके चला, फिरौन पीछे चला, दरिया पे पहुंचे। कायनात का पहला और आखिरी मौजज़ा, मुनफरद मौजज़ा। मौजज़ा तो वैसे होता ही मुनफरद है, खारिकुल आदा होता है जो अकल में नहीं आता, जो आदत से हटकर होता है उसे मौजज़ा कहते हैं। बेशक। ऐसा मौजज़ा किया जो हैरान करने वाला था। दरिया बह रहा था, खौफनाक दरिया था, फिरौन पीछे लश्कर के साथ था, कौम परेशान हुई। मूसा ने अल्लाह की तरफ देखा, कहा फद्र बिअसाकल बहर, कुरान की आयत है, असा को पानी पे मार। कौम देख रही है, असा को पानी पे मारा, पानी शक हुआ। कभी को बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि ऐसा हो भी सकता है। बहता हुआ पानी रुक जाए और रास्ता बन जाए, और 12 रास्ते बनाए गए। सारी कौम देख रही है, वही लोग देख रहे हैं। 12 रास्ते बनवाने के बाद वहां से गुजरे, अगले किनारे पे खड़े होकर फिरौनियों को, फिरौन जैसे बादशाह को गर्क होते हुए देखा। कितना मजबूत यकीन होगा मूसा पर, बेशक। कितनी शान होगी मूसा की उनकी निगाह में, क्या मंजिलत होगी मूसा की उनकी निगाह में। थोड़े दिन आगे चले, एक पहाड़ पे रुके। मूसा ने कहा मैं हारून अपने भाई को छोड़ के जा रहा हूं 30 रातों के लिए, जो बाद में 40 हुई। कुरान फरमाता है 30 रातों के लिए जा रहा हूं, मैं आ जाऊंगा, मुनहरफ ना होना। वही कौम जो इतने बड़े बड़े मोइज़े देख चुके थी, मूसा गए, गुसाले को परस्तना शुरू कर दिया। सही। तो क्या वो अजीब नहीं है? अगर आपको ये अजीब लगता है, उस अजीब का जिक्र तो कुरान में मौजूद है। बेशक। सारा वाकया कुरान में मौजूद है। कुरान क्यों बयान करता है? हक जिस तरह कुरान बयान करता है, इस तरह हमारा भी हक बनता है कि हम हक को बयान करें। और हम उसी हक को बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं जैसे मूसा की कौम सब कुछ जानते हुए मुनहरिफ हुई थी। और 100% तो वो भी नहीं हुए थे, और 100% तो हम इनको भी नहीं कहते, लेकिन हुए। और ऐसा मुनहरिफ हुए कि जिस अहले बैत से मवद्दत का उसने हुक्म दिया था, उन पर इतना जुल्म किया, अल्लाहु अकबर, कि आज तक वो तहरीक आज़ादारी उस जुल्म की वजह से। अल्लाहु अकबर। ये है सीरत सैयदा फातिमा ज़हरा, इसीलिए गई थी बताने के लिए, क़यामत तक बताने के लिए कि तुम झूठे हो और मैं सच्ची हूं। लेकिन बात है दिल की। खुदा कुरान में फरमाता है बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़ाहरी आंखें सही हैं लेकिन दिल की आंखें अंधी हैं। जो दिल की आंख से देखेगा वो समझ जाएगा कि नबी दादी जा ही नहीं सकती अगर हक ना बनता। बेशक। सुभान अल्लाह। क़िबला, तहे दिल से आपका शुक्रिया।
परवरदिगार आलम आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के, और जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके इस पूरे बयान को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। बहुत मुख्तसर टाइम में नाज़रीन आपने देखा कि जिस तरह हो सका, चाहे फजीलत हो चाहे सीरत हो, मैं कहती हूँ इतना बेहतरीन जवाब कि बीवी सैयदा दरबार में कुछ मांगने नहीं गई थी, उन्हें पता था कि मिलना कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखाने गई थी दुनिया को कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। मैं समझती हूँ इससे बड़ा और इससे खूबसूरत जुमला इस पूरा याम फातिमिया में किबला ने अदा कर दिया। किबला आपने गो के बहुत मुख्तसर टाइम था, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत खूबसूरती से बयान किया। परवरदिगार आलम आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। सलामत रहिए। जज़ाकल्लाह।